بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، سانحہ سیالکوٹ موٹروے زیادتی واقعہ تاریخ کا ایک ایسا بدترین واقعہ ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں خاندانوں کے خاندان کو فکر میں مبتلا کر دیا بلکہ بیرونی دنیا بھی ایسے کیسز پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ یہ ایک ایسا المیہ تھا جس نے یکدم نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ اگر آپ روڈ پر اکیلے جا رہے ہیں، اکیلے سفر کر رہے ہیں تو آپ سے آپ کے پیسے، آپ کا موبائل فون، آپ کی گاڑی وغیرہ تو لوٹی جا سکتی تھی، جس کے عموماً روزانہ کی بنیاد پر پہلے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، بہت سارے کیسز فائل ہوتے ہیں جس پر پولیس کام کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ بعد کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے کیسز آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کرمنل کی نیت جو آپ کو لوٹنے آیا، خدا نخواستہ گاڑی لوٹنے آیا یا پیسے لوٹنے آیا یا پھر آپ سے موبائل فون وغیرہ چھیننے آیا، اس کی اگر خدا نخواستہ نیت خراب ہو جاتی ہے تو پھر ایک عام انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی جا سکتی ہے۔ یہ چیز پوری دنیا کے لیے حیران کن تھی کیونکہ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا انوکھا واقعہ تھا، ایک ایسا منفرد واقعہ تھا جس نے عزت کے معاملے میں ہر خاص و عام کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین گرامی، عابد علی کی بیٹی جسے عابد علی کو گرفتار نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے اپنی حراست میں لیا تھا، یہ بچی اب تک لاپتہ ہے۔ یہ بچی کہاں ہے، کس کے پاس ہے اور قانون اس بچی کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ بچی کہاں ہے اور قانون کس طرح سے جو ہے اس بچی کو اس کی والدہ کے پاس واپس بھیجے گا، جو اس کی والدہ در بدر دھکے کھانے، در بدر لوگوں کی منت و سماجت کرنے میں بیچاری رو رو کر خوار ہو رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں جانیں کہ مگر حسب روایت آپ سے درخواست ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سلیکٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، یہ حیران کن واقعہ اب تاریخ میں کیونکہ پہلی بار آیا، میڈیا پر اس طرح کا پہلے کبھی بھی کوئی واقعہ نہیں آیا تھا کیونکہ جتنے بھی واقعات پورے ملک سمیت پوری دنیا میں رپورٹ ہوتے تھے اس میں ہر کوئی یہی دھاڑ رہا تھا، یہی پیٹ رہا تھا کہ مجھ سے گاڑی لوٹ لی، مجھ سے پیسے لوٹ لیے، میرے ساتھ ڈکیتی ہوگی، میرا کوئی قیمتی سامان لوٹ لیا وغیرہ وغیرہ۔ اور اکثر موٹرویز پر جتنی بھی چیزیں یا گاڑیاں لوٹی جاتی تھیں ان میں قیمتی اشیاء کا جانا ہی جو ہے وہ زیر فہرست ہوتا تھا جو ایف آئی آر میں درج کروایا جاتا تھا۔ لیکن یہ ایک اپنی نوعیت کا واقعہ تھا جس میں اب بھی یہ ہونا تھا جس طرح کہ ماضی میں ہوتا رہا کہ آج تک کسی نے بھی، نہ کسی عورت نہ کسی مرد نے اپنی عزت جانے کے خدشات ظاہر نہیں کیے۔ اگر ایف آئی آر کروائی ہے یا پھر 15 پہ کال دی ہے تو اس میں صرف اپنے نقصانات کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، یہی ریکارڈ کروایا گیا کہ ہمارا نقصان ہو، عزت کا کسی نے بھی اپنا معاملہ نہیں اٹھایا۔ ہو سکتا ہے بدنامی کی وجہ سے نہ اٹھایا ہو، لیکن اس کیس میں بھی ٹھیک اسی طرح ہوا کہ اس عورت نے بھی ٹی وی پر نہ آنا اور اس میں ایف آئی آر نہ کروانے پر متعدد بار جو ہیں وہ پولیس کی منت و سماجت کی، بارہا کی، خیر جس میں یہ میڈیا پر نہ آنے میں تو کامیاب ہوئی، جس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ اب تک اس عورت کی ایک تصویر بھی کسی کو نہیں ملی۔ تصویر تو خیر دور کی بات، اس عورت کا کسی کو نام تک معلوم نہیں، اس کا گھر کہاں ہے، کس محلے کس گلی میں ہے، کسی کو کچھ شناخت نہیں۔ یہ اداروں کی کامیابی بھی کہہ لیں اور اس عورت کی قسمت بھی جس کے ساتھ یہ بدقسمتی والا واقعہ پیش آیا۔ جبکہ اگر پاکستان میں اس طرح کے آج تک جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں ان خواتین کی تصاویر پہلے چلائی گئی ہیں لیکن اس کا معاملہ بعد میں بتایا گیا۔ اس عورت کے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں یہ آج تک پاکستان کے قانون میں شاید ممکن ہی نہیں ہوا واللہ۔ اب دیکھ لیں، یہ عابد ملی وہی شخص تھا جس نے اس عورت سے پہلے ماں اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، ایک ہی گھر کی ماں اور بیٹی۔ اب دیکھ لیں کہ اس شخص کی کرمنل ریکارڈ کتنا سٹرونگ ہے کہ ایک شخص جاتا ہے کسی کے گھر میں ڈکیتی مارنے اور وہاں پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی، دونوں ماں بیٹی کی عزت ایک دوسرے کے سامنے لوٹ لیتا ہے۔ لیکن قانون کیا کرتا ہے؟ قانون تو اس میں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ قانون تو اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ کالی بھیڑیں کیا کرتی ہیں جو حرام خور اس محکمے میں بھرتی ہیں پولیس میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ چند روپے لے کر اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی گلی کا گنڈا جو دو ٹکے میں دوسرے لوگوں کی عزتیں لوٹتا پھرتا ہے یا لوگوں کو گھر سے لوگوں کا مال، بکریاں، بھیڑ بکریاں وغیرہ وغیرہ یا پھر بھینسیں بھی چرا رہا ہے، وہ شخص چند روپے لے کر اسے دوبارہ آزاد کر دیا جاتا ہے کہ جا تو پھر سے لوٹ، وہاں پہ لوٹ مار کرو۔ اب پوچھنے والی بات یہ کہ خدا نہ خواستہ یہی شخص کبھی کسی پولیس اہلکار، اسی پولیس اہلکار کے گھر گھس جاتا جس نے اس سے کچھ روپے لے کر اسے آزاد کیا تو اس کے اوپر کیا گزرتی، کیا اسے ساری زندگی اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہوتا؟ دوستو، یہ بے حد
پریشانی والا المیہ ہے۔ عمران خان صاحب نے جو پاکستان سے ووٹ لیا تھا وہ کرپشن ختم کرنے، پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیا تھا، مگر عمران خان صاحب نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ اس کاوش میں، اس کارکردگی میں بدترین ناکام ہوئے، جس کے اوپر کام بھی صفر نظر آتا ہے۔ آج تک کسی قسم کی کوئی کارکردگی عمران خان صاحب نہیں دکھا سکے۔ اب اس شخص کی جو بیٹی ہے، جو بیٹی بتائی جا رہی تھی، سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں اور اس میں نیوز میں بھی دکھایا گیا کہ جو عابد ملی کی جو بیٹی ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ تو جب اس کی والدہ پولیس سے رہا ہو کر آئی، جب یہ عابد ملی جو ہے وہ پکڑا گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس سے چھپا لیے، اس عورت سے چھپا لیے۔ یہ عورت در در لوگوں کی منت و سماجت کر رہی ہے کہ مجھے میری بیٹی جو ہے وہ کہیں سے ملوا دو، مجھے ایک بار دکھا دو کہ میری بیٹی زندہ ہے، لیکن نہیں دکھایا جا رہا۔ اب ایک طرف تو یہ مشکوک ہے معاملہ کہ خدا نخواستہ ہو بھی سکتا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں کیا چیز ممکن نہیں ہے، ہر روز ایک نیا واقعہ جنم لے رہا ہے، ہر روز ایک نئی مصیبت، نئی پریشانی پاکستان کی منتظر ہے۔ تو اس عورت کے ساتھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی انہونی ہو گئی ہو کہ اس کی بچی کہیں کسی نے آگے پیچھے کر لی ہو۔ جب اتنی بھیڑ ہوئی پولیس کی، اتنے معاملات ہوئے، عابد ملی کو پکڑنے کے لیے اتنی کارروائیاں کی گئیں، تو ہو سکتا ہے اس کی بچی کہیں آگے پیچھے کر دی گئی ہو، لیکن خدا نہ کرے ایسا نہیں ہے۔ ایک وکیل صاحب نے انٹرویو دیا ہے کہ اس کی بچی ابھی حیات ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کی بچی دارالامان میں پولیس نے خود جمع کروائی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے پولیس کے اعلیٰ افسران یا پھر پولیس کا کوئی بھی کانسٹیبل یا ایس ایچ او یا ایس آئی وغیرہ جو ہے وہ دلی ہمدردی رکھتے ہوئے اس بچی کو اپنے گھر لے گیا ہو۔ لیکن اس کے وکیل نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ عورت عابد ملی سے طلاق لینے کے بعد قانون سے رجوع کرے، تو پھر وہ کچھ چند اہم کاغذات ہیں اس پر سائن کرے اور اپنی بچی جو ہے وہ واپس لے جائے۔ یہ عورت ابھی یہ چاہتی ہے یا نہیں، طلاق لینا چاہتی ہے یا نہیں، یہ بات کا معاملہ ہے۔ اسے نظر بھی آ رہا ہے کہ عابد ملی تو ظاہر سی بات ہے پھانسی لگ جائے گی، تو طلاق لینا تو لازم ہو چکا ہوا ہے اس کے لیے۔ اب اس میں کچھ اصل حقائق یہ بھی ہیں، کیونکہ یہ عابد ملی کی اپنی سگی بیٹی نہیں تھی۔ جی ہاں، یہ اندر کی بات، آپ کو اندر کی خبر بھی بتا دیں، حقیقت جو ہے یہ بچی جو ہے وہ عابد ملی کی بیٹی نہیں تھی، اس لیے پولیس چاہتی ہے کہ اب اس بچی کو اس کی والدہ کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ چائلڈ بیورو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ عورت جو ہے، یہ بچی کی اب جس گھر میں رہ رہی ہے وہ شخص اس بچی کا والد حقیقی نہیں ہے، تو اس بچی کو جو ہے وہ یا تو دارالامان میں رکھا جائے یا پھر اس بچی کے والد حقیقی کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن کس شرط و کس صورت دیا جائے گا، وہ یہی ہے کہ جو بھی وارث بننا چاہتا ہے اس میں وارثوں میں دو آپشنز ہیں، دو نام ہیں۔ ایک تو نانی بچی کو رکھ سکتی ہے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، نانی کا آپشن جو ہے وہ قانون کے پاس ہے۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ بچی کا سگا باپ، اور اگر ماں واپس لینا چاہتی ہے، اس بچی کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے، تو بچی ضرور ماں کو ملے گی، لیکن اس کے لیے بچی کو حاصل کرنے کے لیے بچی کی ماں کو عابد ملی سے طلاق لینا پڑے گی۔ اب یہ سارا معاملہ بگڑا تو پڑا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اس عورت کو اگر چاہیے رو تو یہ عورت رہی ہے، سگی ماں ہی اپنی بچی کے لیے رو رہی ہے کہ مجھے اب میری بچی جو ہے وہ واپس چاہیے، تو وہ ماں کو اسی صورت قانون نے دینا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے اس شوہر سے طلاق لے۔ اب اسے طلاق لینے کے لیے جیل جانا پڑے گا، طلاق لے کسی طرح تو اس کو یہ بچی واپس ملے گی، ادروائز وہ بچی دارالامان رہے گی یا پھر اس کی نانی یا پھر اس کے والد کو دی جائے گی۔ والد اس کا کسی طرح کا کوئی رابطہ نہ تو کر رہا ہے، نہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، تو نانی جو ہے وہ جا نہیں رہی، ڈر کے مارے، اس ڈر سے جو ہے یہ لوگ تھانے کا رخ نہیں کر رہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، معلوماتی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ برے کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آج وہ ماں، وہ عورت، وہ بیوی بھی ذلیل ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، جو اپنے شوہر کے اعمالوں پر خاموش تھی، اپنے شوہر کی اس کمائی کو کھاتی تھی، وہ جو حرام لوگوں سے لوٹ کر آتا تھا۔ امید ہے بہت سارے لوگوں کو اس واقعے کے بعد عبرت ملے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔